السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رمضان کے آخر میں ایک عبادت ہے جسے اعتکاف کہتے ہیں۔ برائے کرم اعتکاف کا حکم اور اس کی اسپرٹ کیا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ ہاں دیکھیے، رمضان کا جو مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کے آخر عشرے میں اعتکاف کا حکم ہے، اعتکاف کا، لیکن یہ ایک تطوع ہے، یعنی اختیاری عبادت ہے۔ اعتکاف کا لٹرل میننگ ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا، یا پھر کسی جگہ یا کسی چیز پر اپنے آپ کو جمع دینا، یہ تو اس کا لٹرل میننگ ہے۔ تو یہاں اسلامی شریعت میں اعتکاف کا مطلب ہوا کہ رمضان کے آخری عشرے میں، آخری کے 10 دنوں میں بالخصوص مسجد کے اندر پوری دنیا سے کٹ کر گوشہ نشینی اختیار کرتے ہوئے عبادت میں لگ جانا۔ ایک لفظ میں اعتکاف کا مطلب ہوا گوشہ نشینی، سیکلوزن۔ تو اسلامی عبادات میں یہ ایک اہم ترین عبادت ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں مسجد کے حصے میں جا کر ایک آدمی دنیا سے پوری طرح ڈیٹیچ ہو جاتا ہے، اور ڈیٹیچ ہو کر اپنے آپ کو کامل طور سے اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہے۔ یہ جو اعتکاف ہے دراصل رمضان کے روزے اور رمضان کے دیگر اعمال کا کلمینیشن ہے، جسے آپ کہتے ہیں نقطہ انتہا۔ آدمی روزہ رکھ رہا تھا لیکن پھر بھی دنیا میں زندگی گزار رہا تھا، رات کے وقت میں جو جائز کام ہے، کھانا پینا اور دیگر جائز کام، وہ کر رہا تھا۔ اس طرح اس نے 20 دن گزارا۔ بقیہ 10 دن میں، یا اسے 10 دن نہ ملے تو جتنا دن وہ کر سکے، تو بقیہ 10 دنوں میں اس نے رات کے وقت میں بھی کچھ اور جائز چیزوں کو ترک کرنے کا اہتمام کر لیا، اور اس طرح دنیا سے پوری طرح کٹ کر خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کی گوشہ نشینی اختیار کر لیا۔ اسے ہی اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کے بارے میں ایک حدیث اس طرح آئی ہے کہ اعتکاف کا مطلب کیا ہے۔ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ اعتکاف میں کیا کرتے ہیں، یعنی اس کی اسپرٹ کیا ہے۔ تو اس کو بتاتے ہوئے حدیث کے الفاظ ہیں، ہوا یعتکف الذنوب، یعنی جو اعتکاف میں ہے، معتکف نے گناہ سے اعتکاف کر لیا۔ تو گناہ سے اعتکاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پوری طرح بچا لیا، پوری طرح بچا لیا۔ اس سلسلے میں استاذ مولانا وحید الدین خان نے ایک بہت اہم جملہ لکھا ہے کہ گناہ سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں اس طرح اعتکاف میں جو آدمی بیٹھتا ہے تو وہ دراصل گناہ کے مواقع سے بھی اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے۔ گناہ کے مواقع، ایک ہے گناہ سے بچنا، اور دوسرا گناہ کے جو مواقع ہیں، گناہ کی جو اپرچونٹیز ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لینا۔ تو یہ ہے اعتکاف کی اسپرٹ۔ لہٰذا اعتکاف کا جو عام حکم ہے وہ تو ہے کمپلیٹ سیکلوزن، یعنی اعتکاف کی حالت میں آدمی بلا وجہ پھر اپنے گھر کی طرف نہ لوٹے جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ اعتکاف میں رہتے ہوئے جب کوئی دوسرا معتکف بھی موجود ہے تو اس سے گپیاں نہ لگانے لگے، بلکہ آپس میں وہاں گپ کرنے کا موقع بھی ہو تو ایک دوسرے کو نصیحت کرے، ایک دوسرے کو سے قرآن و حدیثی کی باتیں کرے۔ اب بہت ضرورت ہی کے تحت وہ مسجد سے نکل سکتا ہو، یعنی اسے جتنے دن اس اعتکاف کرنا ہے، جو مسنون طریقہ ہے وہ تو 10 دن کا اعتکاف ہے، تو جتنے دن بھی اعتکاف کرنا ہے اسے کمپلیٹ سیکلوزن میں رہنا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں عبادت ہے، عبادت کو اس کے پوری روح اور اسپرٹ کے ساتھ ادا کرنا ہے، لیکن اسلام میں مناسٹسزم نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے بالکل دنیا سے کٹ جانا، وہ بھی نہیں ہے۔ تو اسلام میں دراصل
درمیانی راستہ ہے. تو اعتکاف کی حالت میں عام حکم تو یہی ہے، لیکن اس کے لیے ایکسیپشن بھی موجود ہے جسے لوگوں کو جاننا چاہیے. طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ وہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں تھے. ایک شخص آتا ہے اور پھر ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے. وہ اس کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ تم بہت سیڈ اور ڈس اپوائنٹڈ دکھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، میرے اوپر فلاں اور فلاں شخص کا قرض ہے اور میں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں اس شخص سے جا کر بات چیت کرتا ہوں. تو اس شخص نے کہا کہ اگر آپ ایسا کر سکیں تو ضرور. تو عبداللہ ابن عباس مسجد سے اسی اعتکاف کی حالت میں اٹھتے ہیں اور پھر اپنے جوتے چپل پہننے لگتے ہیں. اس کو دیکھ کر اس شخص نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں کہ آپ اعتکاف میں ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اور یہ کہتے ہوئے ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت یعنی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے باہر نکلے اور اس سلسلے میں وہ کوشش کرے تو پھر ایسی کوشش 10 سالوں کے اعتکاف کے برابر ہے. تو یہ ہے اسلام میں عبادت اور عبادت کی روح. تو معلوم یہ ہوا کہ بوقت ضرورت عبادت کے فارم میں تو ایڈجسٹمنٹ کیا جا سکتا ہے اسپرٹ کو برقرار رکھتے ہوئے. یعنی اسپرٹ تو وہی ہوگی ہم اعتکاف میں، یعنی باہر نکلے بھی تو آدمی ذہنی طور سے اعتکاف کی حالت میں ہو، دنیا دارانہ سوچ، دنیا دارانہ گفتگو اور دنیا داری میں نہ پڑے، بلکہ جس عذر سے وہ نکلا اس عذر کو ہی پورا کرے. جس کی مدد کے لیے جو ڈو اور ڈائی کنڈیشن میں تھا وہی کرے اور ذہنی طور سے پوری طرح اعتکاف میں رہے. تو یہ نوبت بھی کسی معتکف پر آ جائے تو وہ کر سکتا ہے. تو یہ اعتکاف کی اسپرٹ ہے اور یہ اعتکاف کا حکم ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو اعتکاف ہے دراصل رمضان اور روزہ اور رمضان کے مہینے میں جو دیگر عبادات ہیں اس کا کلمینیشن ہے، نقطہ انتہا ہے. یعنی آخری طور سے ایک بندہ اپنے آپ کو پوری طرح خدائے رب العالمین کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے اور اعتکاف کی حالت میں بار بار اپنے رب سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدایا میں تیری ہی مطلوب زندگی گزاروں گا، تو مجھ سے جو مطالبہ کرے گا میں اسی کے مطابق زندگی گزاروں گا. میں نے اپنے آپ کو ہر چیز سے معتکف کر لیا ہے اس لیے تاکہ میں اپنا تزکیہ کر سکوں، میں اپنا پیوریفیکیشن کر سکوں، اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکوں. تو یہ اعتکاف ہے، اعتکاف کی روح ہے.